مختلف مناسبتوں سے بہت دفعہ یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ گناہ دو قسم کے ہیں، کبیرہ اور صغیرہ۔ کبیرہ گناہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ بھی خدا نخواستہ کسی سے سرزد ہو جائے تو یہ بندہ وہ کام نہیں کر سکتا جس میں عدالت شرط ہوتی ہے۔ ایک دفعہ بھی گناہ کبیرہ کوئی کرے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا، وہ کسی اسلامی عدالت میں جا کے مدعی کی طرف سے بطور گواہ پیش نہیں ہو سکتا۔ خدا نخواستہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے، ہماری فقہ کے مطابق جب طلاق کے صیغے جاری ہو رہے ہوں موقع پر دو عادل گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، جبکہ نکاح میں مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اہل سنت برادران کے ہاں اس کا الٹ ہے، وہاں نکاح میں گواہ ضروری ہیں جبکہ طلاق میں گواہ ضروری نہیں ہیں۔ اور ہمارے تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کی روشنی میں صیغہ طلاق جب جاری ہو رہے ہوں تو دو عادل گواہ ہونی چاہیے۔ جو ایک دفعہ بھی گناہ کبیرہ کرے وہ گواہ نہیں بن سکتا، یعنی ایک عادل ہو اور ایک نہ ہو تو اس کا مطلب یہ طلاق صحیح نہیں ہے۔ صغیرہ ایک دفعہ اگر سرزد ہو جائے انسان سے، مثلا نامحرم کو دیکھنا، یہ گناہ صغیرہ ہے۔ اچھا جی، تو اس سے بندہ فاسق نہیں ہو جاتا۔ ہاں، الاصرار علی الصغائر، بار بار گناہ صغیرہ اگر کوئی کرے تو اس سے بندہ وہ عدالت سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک طولانی روایت میں وہ ایک شخص نے امام کے سامنے آ کے اس آیہ کریمہ کی وہ تلاوت کی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ۔ یہ جملہ نامکمل ہے، یہ جملہ نامکمل بول کے یہ خاموش ہو گیا۔ ابھی ترجمہ کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح نامکمل ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم نے ان گناہوں سے، ان بڑے گناہوں سے، گناہان کبیرہ سے پرہیز کیا جن سے تم کو روکا جاتا ہے۔ یہ جملہ مکمل ہے یا نامکمل ہے؟ نامکمل ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اچھا، امام نے فرمایا کہ بھئی کیوں خاموش ہو گئے، باقی آیت بھی پڑھو۔ کہا مولا میں اس وقت تک باقی آیت نہیں پڑھوں گا جب تک آپ قرآن کی روشنی میں مجھے نہ بتائیں کہ گناہان کبیرہ کون سے ہیں۔ اس میں آپ نے گناہان کبیرہ کی ایک فہرست اس کو سنائی ہے۔ ان میں سب سے پہلا وہ جو گناہان کبیرہ ہے جن میں سے ایک بھی اگر خدا نخواستہ کسی سے سرزد ہو جائے تو وہ عادل نہیں رہتا، نماز نہیں پڑھا سکتا، کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس میں عدالت شرط ہے۔ وہ گناہان کبیرہ بھی ان کی سنگینی اور ان کی شدت برابر نہیں ہے، لہذا بعض روایات میں اکبر الکبائر، گناہان کبیرہ میں بھی جو سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے پہلے فرمایا الشرک باللہ، کسی کو خدا کا شریک قرار دینا۔ اسی طرح اور خون نہ حق بہانا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، 100% اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ تصور کرنا۔ یہ دیکھیں، جس طرح خدا کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھنا، کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا۔ بہت موقعوں پر کہا جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا، نہیں بھائی بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ اس کی جو وجہ ہوتی ہے، یہ بعض گناہ شدید ہوتے ہیں، بعض جو اتنے شدید نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو خود گناہ ہے
مگر اور گناہوں کا باعث نہیں بنتا. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ نہیں، وہ صرف یہ نہیں کہ وہ خود گناہ ہے، اور گناہوں کا بھی باعث اور سبب بنتا ہے. جیسے یہ الیاس من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس ہونا. اسی ذیل میں لکھا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا، روایت طولانی ہے. ایک آدمی وہ رمضان مبارک میں روزہ نہیں رکھتا، رمضان مبارک میں روزہ نہیں رکھتا. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ اس نے کہا کہ میں حاکم وقت کے حکم سے میں نے 60 اولاد پیغمبر کو قتل کیا ہے، 60. اس کے بعد میں اب مایوس ہو گیا ہوں. 60 اولاد پیغمبر کو قتل کرنے کے بعد اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ میرا روزہ کوئی کام دے گا، نہ میں کوئی نماز کام دے گی. ہاں جو مرضی کرو. کتنی خطرناک بات ہے. یہ بات جب امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچی کہ فلان آدمی اس لیے روزہ نہیں رکھ رہا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، جہنم جانا میرا جب کنفرم ہے تو پھر میرے بھوکے رہنے کا کیا فائدہ ہے، یہ گرمیوں کے روزوں کا کیا فائدہ ہے، سردیوں کے نمازوں کا کیا فائدہ ہے. وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے. فرمایا یہ جو ہے نا خدا کی رحمت سے مایوس ہونا، جس کے نتیجے میں اور بہت سارے گناہوں کا بھی بندہ مرتکب ہو جاتا ہے، واجبات کو ترک کر دیتا ہے، یہ اتنے بے گناہ اولاد پیغمبر کو قتل کرنے سے بھی بدتر ہے.